عزیز طلباء، آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے شہری دفاع۔ تو چلیں ہم اسکرین کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو اسکرین پر جا کر پہلے یہ تمام سبق پڑھ کے سنایا جائے۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو بچوں، ہم آج عزیز طلباء ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں۔ آج ہم آپ کا یعنی 8ویں کلاس کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے شہری دفاع۔ تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ خاص الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں: ایمرجنسی، خواہ مخواہ۔ ایمرجنسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اس میں اس وقت اس کو ایمرجنسی کہتے ہیں، یعنی کوئی ضروری کام پیش آ جائے اس کو کہتے ہیں ایمرجنسی۔ خواہ مخواہ یعنی بغیر کسی وجہ کے۔ گامزن یعنی کسی کام کے لیے جب کوئی چل رہا ہو یا جا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں گامزن، یا اس کو کہتے ہیں گامزن۔ حمائل کہتے ہیں کہ اس کو مطلب کہ کس چیز کو لپیٹ دینا یا اس کو لٹکا دینا، اس کو کہتے ہیں حمائل۔ لرزا دینا کہتے ہیں مطلب خوف پیدا ہو جانا، لرزا دینا۔ لپکنا کہتے ہیں تیز چلنے کو، یا تیزی سے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں لپکنا۔ عوض کہتے ہیں کسی چیز کی قیمت ادا کرنا یا کسی چیز کا بدلہ چکانا، اس کو کہتے ہیں عوض۔ رونما ہونا کہتے ہیں کہ کوئی بات مطلب ہے کہ واقعہ ہونا، اسے کہتے ہیں رونما ہوا۔ جمگھٹا کہتے ہیں کہ اچانک لوگوں کا مطلب ہے بلا ضرورت جمع ہو جانا، اسے کہتے ہیں جمگھٹا۔ سرجن جو آپریشن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سرجن۔ شعور کہتے ہیں انسان کو جو عقل ہوتی ہے، جس چیز کا اس کو مطلب ہے کہ پتہ ہو تو اس چیز کو کہتے ہیں اس کے شعور میں ہے، وہ اس کو شعور حاصل ہے۔ مصنوعی یعنی غیر قدرتی طریقے سے۔ اب جیسے اس میں مصنوعی استعمال ہوا ہے مصنوعی سانس کے لیے، تو قدرتی سانس جو ہے وہ انسان خود سانس لیتا ہے۔ تو مصنوعی سانس کیا ہوا کہ جب آپ اس کو کسی مریض کو مطلب مصنوعی طور پر اس کو سانس روانہ کرتے ہیں، اس کو منہ پہ منہ رکھ کے لوگ زور سے اس کا ہوا داخل کرتے ہیں اس کے پھیپھڑوں میں، تو اس کو کہتے ہیں مصنوعی سانس۔ تو مصنوعی چیز وہ ہوتی ہے جو غیر قدرتی ہو۔ تو اب آگے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا، میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس نے امی سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا، بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان، میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں
زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے تو ہمیں وہاں جمگھٹا نہیں بنا لینا چاہیے۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے، گلے میں لٹکا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھپچیاں تختیاں ایک ہی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی لمبی پٹیاں بنائی جائے تو اسے کہتے ہیں کھپچیاں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے۔ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی کپڑا آپ ڈالیں وہ اتنا موٹا ہو تاکہ وہ اس میں جو آکسیجن سے جو آگ بڑھتی ہے نا تو آکسیجن کم ہو جائے، آکسیجن اس کو سپلائی نہ مل سکے آگ کو اور آگ ختم ہو جائے۔ اور یہ خیال رکھیں کہ کوئی جو نائلون والے کپڑا ہے کوئی ایسا کپڑا نہ ڈالیں، کیونکہ نائلون والے کپڑے جو ہیں یا جس میں سنتھیٹک ہو تو وہ آگ پکڑ لیتا ہے، تو ایسے کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو بھی کپڑا ڈالیں وہ یعنی موٹی رضائی، کمبل، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈالیں تاکہ اس سے آکسیجن کی سپلائی رک جائے اور آگ بجھ جائے۔ اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑکے گی۔ حامد نے پوچھا، ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کو ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ ابا جان نے بتایا کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے۔ اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے۔ اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ سے 4 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دیں۔ سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں۔ متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال پہنچایا جائے۔ حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔ حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر،
آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخموں پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے، ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رکھنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے کہا، ابا جان کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ ابا جان میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا، حامد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ابا جان نے حامد کو تھپکی دی اور کہا، شاباش حامد، شاباش۔ تو یہ آپ کا مضمون یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی مرتبہ جب لیکچر کے لیے آپ کو زحمت دیں گے تو اس میں ہم اس کی مشقیں کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آج آپ کا یہ سبق ہم نے جو پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے، تو چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہونے کا احتمال ہے، اس لیے ہم اس کو آج ہی ختم کرتے ہیں اور اگلی مرتبہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو جانے سے پہلے پھر ایک گزارش کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ میں بار بار آپ کو یہ یاد دہانی اسی لیے کراتا ہوں تاکہ پاکستان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اور ہماری جو یہ محنت ہے اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں تک یہ تمام معلومات پہنچیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔ براہ کرم سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آئندہ کے سبق کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔